خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہماری خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت عورتیں ہفتے کے پہلے دن الصبح ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، اور اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکا دیے تو انہوں نے ان سے کہا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ ہنوز ذلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تب اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ یہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم تھی، اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں انہوں نے یہ باتیں رسولوں سے کہیں، مگر یہ باتیں انہیں محمل معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب پترس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا، اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ عزیزو، آج ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی سب سے بڑی عید کو منا سکیں۔ مسیح ایمان کا سب سے بڑا واقعہ، مسیح ایمان کی جو بنیاد ہے، شناخت ہے، پہچان ہے، جو مسیح ایمان کی جڑ ہے، وہ یسوع کا مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ اور آج ہم سب یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بھید کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج عید پاشکا کی شب بیداری ہے، اور میں آپ سب کو، آپ سب کی زوردار تالیوں میں عید پاشکا مبارک کہتا ہوں۔ عزیزو، ہم پاشکائی عوام ہیں، پاشکائی عوام۔ ہم پھر بعد میں غور بھی کریں گے پاشکا کیا ہے۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں، ہم پاشکائی عوام ہیں، اور ہیلیلویا ہمارا نعرہ ہے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے جی؟ ہمارا نعرہ کیا ہے جی؟ ہمارا نعرہ کیا ہے جی؟ ہیلیلویا۔ یہ یسوع کی فتح کا نعرہ ہے، یہ یسوع مسیح کا موت پر فتح کا نعرہ ہے، یہ خدا یسوع مسیح کا تمام ابلیس کی قوتوں پر فتح کا نعرہ ہے، یہ بدی اور برائی اور گناہ کی قوتوں پر نجات کا نعرہ ہے۔ جب ہم ہیلیلویا کا نعرہ لگاتے ہیں جس میں ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں، خدا کے نام کی بڑائی کرتے ہیں اور خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور جی اٹھے یسوع کا گنگان کرتے ہیں، تو ابلیس کانپ اٹھتا ہے، ابلیس تھر تھر کانپتا ہے، اور ابلیس کی شکست لازمی ہے، کیونکہ ابلیس انسان کو کس حد تک نقصان دے سکتا ہے؟ آخری حد انسان کی موت ہی ہے۔ یہی کر سکتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے؟ شیطان، ابلیس، بدی ہی جو ہے، برائی جو ہے، ابلیس جو ہے،
ساری طاقت کو اور قوت کو جو ہے وہ نیست کر دیا ہے اور فنا کر دیا ہے۔ عزیزوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری موت ہے۔ انسان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے اس دنیا میں، وہ موت ہے۔ موت انسان کو جو ہے نا ڈرا دیتی ہے، گھبرا دیتی ہے، فکر مندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور موت سے ہی ڈرتا بھاگتا انسان چھپتا اپنے لیے کئی دفعہ ایسے کام کرتا ہے، ایسے گنڈے استعمال کرتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کاموں کو کر کے وہ موت کو جو ہے نیست کر سکتا ہے۔ انسان کی جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے وہ موت ہے، جو سب سے بڑا ڈر اور خوف ہے وہ موت ہے۔ اور آج عید پاشکا کے موقع پر یسوع المسیح کامل خدا، کامل انسان، موت پر فتح پا کر انسان کے اس ڈر اور خوف کو بھی نیست کر دیتا ہے، اور انسان کو تسلی اور امید دلاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے کہ شیطان کبھی بھی انسان پر فتح پا نہیں سکے گا اگر مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو، مجھ پر اعتماد رکھتے ہو اور میرا یقین کرتے ہو۔ عزیزو، آج عید پاشکا کی شب بیداری ہے۔ شب بیداری کا مطلب ہے کہ جاگنا، یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی میں جاگنا، نجات کی اس خوشی میں جاگنا۔ آج ہم نے تلاوتوں میں اپنی نجات کی کہانی سنی ہے، تکوین سے لے کر یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک اور پولس رسول کی منادی تک کے بیان کو سنا ہے، اور ہماری نجات کی تاریخ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے پر اور اس کی صلیبی موت پر اور اس کی جلالی قیامت پر محیط ہے، اور اس بات پر محیط ہے کہ ہمارا خدا انسانوں کو پیار کرتا ہے اور انسانوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ہم نے گرجا گھر کے باہر نور کی عبادت کا آغاز کیا تھا، اور ہمارے لیے مثالی نور کیا ہے، دائمی نور کون ہے؟ یہ یسوع المسیح ہے، جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کی روشنی ہوں، میں دنیا کا اجالا ہوں، اور میں وہ دنیا کا نور ہوں جو تاریکی میں چمکتا ہے، جو گناہ کی تاریکی میں چمک کر گناہ کی تاریکی کو بھی روشن کر دیتا ہے، جو انسان کی زندگی میں چمک کر انسان کی ساری کمزوریوں کو درخشاں اور روشن کر دیتا ہے۔ اور آج ہم نے اس نور کی عبادت میں اس نور کے پیچھے چل چل کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ خدا ہماری زندگی کی بھی تاریکی کو دور کرے اور ہماری زندگی کے گناہ اور تاریکی کو خدا اپنے نور سے نور کر دے۔ عزیزو، آج کی یہ رات جو ہے یہ پرفضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، سکھاتی، تربیت دیتی ہے کہ خدا انسان کو کس قدر پیار کرتا ہے، اور انسان کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا عطا کیا، جس نے ہماری خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انجیل مقدس بڑی خوبصورت کہانی بیان کرتی ہے۔ عزیزو، انجیل مقدس میں ابھی ہم نے سنا کہ صبح سویرے الصبح چند خواتین، جہاں یسوع کے دشمن بہت تھے، یسوع کو پیار کرنے والے بھی بہت تھے، جہاں پاک جمعے کے روز اور پاک جمعرات کی رات یسوع پر الزام لگانے والے اور انگلیاں اٹھانے والے اور یسوع کے خلاف آواز اٹھانے والے اور نعرے لگانے والے بہت تھے، وہاں یسوع کے خیر خواہ تھے، یسوع کو پیار کرنے والے بھی لوگ تھے، اور ان میں سے خواتین، بہت ساری خواتین جو یسوع کو پیار کرتے تھے، اس کی خیر چاہتے تھے، عقیدت رکھتی تھی اس یسوع سے، اور یسوع سے خاص الفت کا اقرار اور اظہار بھی کرتی تھی۔ یہ خواتین، جن میں مریم مجدلی اور دوسری مریم اور یعقوب کی ماں مریم اور دیگر خواتین صبح سویرے قبر پر
اور قبر پر آپس میں بات چیت اور گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے لیے اتنے بڑے پتھر کو کون ہٹائے گا، ایسا کون کرے گا، ہم میں طاقت نہیں ہے، پتھر بہت بھاری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم گناہگار بھی ہیں، اس پتھر کو کون ہٹائے گا، اس موت کے ڈر اور خوف کو کون مٹائے گا، ہم ناتواں ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور اس پتھر کو کون ہٹائے گا۔ تو ان کے راستے میں ہی خدا نے یہ دعا ان کی سن لی، ان کی اس فکر مندی کو خدا نے دور کر دیا، اور جیسے ہی وہ قبر پر پہنچی ہیں تو پتھر کو لڑتا ہوا ہٹا ہوا پاتی ہیں۔ جو ناممکن تھا ان کے لیے بھی ناممکن تھا، اور نہ کبھی ایسا سنا اور نہ کبھی ایسا دیکھا تھا کہ کوئی مر گیا ہے اور باہر پتھر پر قبر پر بھاری پتھر رکھ دیا اور مہریں لگا دی گئی ہوں، لیکن پھر وہ پتھر خود بخود ہٹ جائے، مہریں ٹوٹ جائیں، اور پھر خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہو کر کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ عزیزو، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا نقطہ آج آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اس سارے منظر کے لیے کہ یہ خواتین فکر مند تھی، پریشان تھی، اور شاید نا امید بھی تھی، ان کو بڑی آس تھی، یسوع پر بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے یسوع کو بڑے بڑے معجزات کرتے دیکھا تھا، یسوع کو بڑے بڑے کرشمات کرتے دیکھا تھا، یسوع کی اعلیٰ تعلیم، با اختیار تعلیم کو سنا تھا، اور یسوع کے ساتھ ساتھ جو ہے جلیل کے صوبے سے لے کر یروشلم تک پیدل سفر بھی کیا تھا۔ یہ وہی خواتین تھی جو صلیب کے راستے پر بھی یسوع کے ساتھ ساتھ تھی، تھوڑی افسردہ تھی اور تھوڑی سی نا امید بھی تھی، پریشان بھی تھی، نا امید بھی تھی۔ لیکن عزیزو، جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں، تو خدا اپنا فضل ظاہر کرتا ہے، خدا اپنا جلوہ ظاہر کرتا ہے، خدا نا امیدی میں بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا مایوسی میں بھی ہمیں طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ کوئی راستہ خدا ضرور نکال لیتا ہے، لیکن اس راستے کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلے اپنی عقیدت خداوند کے حضور پیش کی جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھے ہی یہ نہیں سوچ لیا کہ ہم نے گھر سے جانا ہی نہیں، کیونکہ پتھر بھاری ہے، مہریں لگی ہیں، اور ہم ہٹا نہیں سکتے، لیکن گھر سے نکلی ہیں، قبر تک آئی ہیں۔ یہ ان کے اندر کی ایک جستجو ہے، یہ ان کے اندر کی ایک تگ و دو ہے، یہ ان کے اندر کی ایک کوشش ہے، یہ ان کے اندر کی ایک امید ہے، یہ ان کے اندر کی ایک ایمان کی مضبوطی ہے۔ اور جب انسان کے اندر امید ہے، آس ہے اور حوصلہ ہے، اور انسان میں ایمان کی روشنی موجود ہے، تو پھر ناممکن کام بھی خدا ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور وہ جب آتی ہیں تو پتھر جو ہے ہٹا ہوا پاتے ہیں۔ عزیزو، خدا ہر انسان کے لیے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور جو اپنی آس اور امید خدا پر لگاتا ہے، خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، خدا اس کی کمزوری میں بھی طاقت اور قوت بن جاتا ہے، اور خدا اپنا جلوہ اور اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اور فرشتہ میں کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے، اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یاد کرو، اس نے اپنی تعلیمات میں، اپنی با اختیار تعلیم میں ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ابن انسان فقیہ اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے گرفتار کریں گے اور قتل کر دیں گے، صلیب پر لٹکا دیں گے، لیکن وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ہاں، یہ تو خداوند نے کہا تھا، اور وہ واقعی جی اٹھا ہے۔ عزیزو، خالی قبر جو ہے ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے جس نے قبر کو خالی کیا ہے،
اور وہ یسوع المسیح ہے۔ یہ اس کی فتح کی نشانی تو ضرور ہے، خالی قبر اس کی فتح کی نشانی علامت تو ضرور ہے، لیکن ہمارا ایمان اس یسوع پر ہے جس نے اس قبر کو خالی کیا ہے۔ اور عزیزو، آج بھی یروشلم میں یہ قبر موجود ہے اور بہت سارے زائرین اس قبر پر جاتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے متعلق یہ بیان اور یہ عبارت جو فرشتوں نے ان خواتین کو کہی تھی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اس قبر پر اسے دیکھنے کے لیے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عید ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں سے اور خود بھی ایسا کہتے ہوئے جو ہے لوگوں سے سنا اور خود بھی اس کا اقرار کیا کہ ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہے اور اب الاباد تک زندہ رہے گا۔ عزیزو، پاشکا، عید پاشکا، پاشکا کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا۔ جو یسوع پاک جمعے کو مر گیا تھا اور قتل کر دیا گیا تھا اور قبر میں رکھ دیا گیا تھا، آج وہ جلال کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ اس نے موت کو للکارا ہے اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اور اسی طرح پالوس رسول نے بھی کہا تھا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ موت انسانوں کو ہمیشہ ڈراتی دھمکاتی رہی، انسانوں میں مایوسی اور ناامیدی پیدا کرتی رہی، اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے اسی موت کو للکارا،